السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم مسئلہ نمبر 3 باب نمبر 15 بیمار کے طلاق دینے کے بیان میں پڑھیں گے۔ توجہ کیجیے۔ بیماری کی حالت میں شوہر نے عورت سے کہا کہ اگر تو گھر سے باہر گئی تو تجھ کو طلاق بینہ۔ پھر عورت باہر گئی اور طلاق بینہ پڑ گئی تو اس صورت میں حصہ اس کو جائیداد میں سے نہیں ملے گا کہ اس نے خود ایسا کام کیا جس سے اسے طلاق پڑی۔ اور اگر یوں کہا تھا شوہر نے کہ اگر تو کھانا کھائے تو تجھ کو طلاق بین ہے، یا یوں کہا کہ اگر تو نماز پڑھے تو تجھ کو طلاق بین ہے، ایسی صورت میں اگر وہ عدت کے اندر مر جائے گا تو عورت کو حصہ ملے گا، کیونکہ عورت کے اختیار سے طلاق نہیں پڑی۔ کھانا کھایا اور نماز پڑھنا یہ تو ضروری چیزیں ہیں، اس کو وہ کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اور اگر طلاق رجعی دی ہو تو پھر پہلی صورت میں بھی عدت کے اندر مرنے سے حصہ ملے گا۔ غرضے کے طلاق رجعی میں بہرحال حصہ ملتا ہے بشرط کہ عدت کے اندر وہ مرا ہو۔ مسئلہ نمبر 4، کسی اچھے بھلے آدمی نے کہا کہ جب تو گھر سے باہر نکلے تو تجھ کو طلاق بین ہے۔ پھر جس وقت وہ گھر سے باہر نکلی اس وقت وہ بیمار تھا اور اسی بیماری میں عدت کے اندر وہ مر گیا تو تب بھی اسے حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہاں جب اس نے کہا تھا، بات اس نے کی تھی، اس وقت وہ تندرست تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، بعد میں وہ کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا، اس بیماری کی حالت میں وہ مرا ہے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ مسئلہ نمبر 5، تندرستی کے زمانے میں اس نے کہا شوہر نے کہ جب تیرا باپ پردیس سے آ جائے گا تو تجھ کو طلاق بین ہے۔ جب وہ پردیس سے آ گیا اس وقت مرد بیمار تھا اور اسی بیماری میں مر گیا تو اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ اور اگر بیماری کی حالت میں یہ کہا ہو اور اس عورت کی عدت کے اندر مر گیا ہو تو وہ حصہ پائے گی، اس کو حصہ ملے گا۔ آگے عزیز طلبہ باب نمبر 16 طلاق رجعی میں رجعت کر لینے کا بیان ہے۔ کیا مطلب؟ کہ روکے رکھنے کا بیان ہے۔ مسئلہ نمبر 1 دیکھیے کہ جب کسی نے ایک طلاق رجعی دی یا 2 طلاقیں دیں لیکن دونوں رجعی تھیں تو عدت ختم ہونے سے پہلے مرد کو اختیار ہے کہ اس کو روکے رکھے، پھر سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عورت چاہے راضی ہو اور عورت چاہے راضی ہو یا نہ ہو، اس کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اور اگر 3 طلاقیں دے دیں تو اس کا حکم پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس میں یہ اختیار اس کو نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2، یعنی اگر 3 طلاقیں دے دیں تو پھر اسے نئے دوسرے شوہر سے نکاح کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ خلوت صحیحہ ہو، سب کچھ ہو، وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا اپنی عدت گزارے، اس کے بعد اگر پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے تو نکاح ہوگا اور آئے گی۔ مسئلہ نمبر 2، رجعت کرنے کا یعنی روکے رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو صاف زبان سے کہہ دے کہ میں تجھ کو پھر سے رکھے لیتا ہوں، کہ یعنی تجھے میں نہیں جانے دیتا، بس تو میری بیوی ہے، میں تجھے نہیں چھوڑتا۔ یا یوں کہہ دے کہ میں اپنے نکاح میں تجھ کو رجوع کرتا ہوں، یا عورت سے نہیں کہا، کسی اور سے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو رکھ لیا ہے اور میں طلاق سے باز آ گیا، بس اتنا کہہ دینے سے اس کی وہ بیوی اسی طرح باقی ہے، ہو گئی اس کی بیوی۔ مسئلہ نمبر 3، جب عورت کو روکے رکھنا منظور ہو تو بہتر ہے کہ 2-4 لوگوں کو گواہ بنا لے کہ شاید کبھی کوئی جھگڑا پڑے تو کوئی مکر نہ سکے۔ اگر کسی کو گواہ نہ بنایا، تنہائی میں ایسا کر لیا تو پھر بھی صحیح ہے، مطلب تو حاصل ہو ہی گیا نا۔ مسئلہ نمبر 4، اگر عورت کی عدت گزر چکی ہے تب ایسا کرنا چاہا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب عورت منظور کرے اور راضی ہو تو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا، بغیر نکاح کیے نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ رکھے بھی تو عورت کو اس کے پاس رہنا درست نہیں ہے، عورت کو اس کے پاس رہنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5،
جس عورت کو حیض آتا ہو اس کے لیے طلاق کی عدت 3 حیض ہیں۔ جب 3 حیض پورے ہو چکے تو عدت گزر چکی۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب سمجھو کہ اگر تیسرا حیض پورے 10 دن آیا ہے تب تو جس وقت خون بند ہو اور بند ہوا اور 10 دن پورے ہوئے اس وقت عدت ختم ہوگی، اور روکے رکھنے کا جو اختیار مرد کو تھا وہ جاتا رہا، چاہے عورت نے طہارت کے لیے غسل کیا ہو یا بھی غسل نہ کیا ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر تیسرا حیض اسے 10 دن سے کم آیا اور خون بند ہو گیا لیکن ابھی عورت نے طہارت کا غسل نہیں کیا اور نہ کوئی نماز اس کے اوپر واجب ہوئی ہے تو اب بھی مرد کا اختیار باقی ہے، اب بھی اپنے ارادے سے باز آ گیا تو وہ پھر اس کی بیوی بن جائے گی۔ البتہ اگر خون بند ہونے پر اس نے غسل کر لیا یا غسل تو نہیں کیا، طہارت کا غسل نہیں کیا لیکن ایک نماز کا وقت گزر گیا، یعنی ایک نماز کی قضا اس کے ذمہ واجب ہو گئی، تو ان دونوں صورتوں میں مرد کا اختیار جاتا رہا، اب بغیر نکاح کیے وہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ مسئلہ نمبر 6، جس عورت سے ابھی تنہائی نہ اختیار کی ہو، نہیں یہ مسئلہ اور ہے، جس عورت سے ابھی صحبت نہ کی ہو، خواہ تنہائی ہو چکی ہو، اس کو ایک طلاق دینے سے روک رکھنے کا اختیار نہیں رہتا، کیونکہ اس کو جو طلاق دی جائے گی وہ بہنا پڑتی ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر دونوں ایک جگہ تنہائی میں تو ہیں لیکن مرد کہتا ہے کہ میں نے صحبت نہیں کی، پھر اس اقرار کے بعد طلاق دے دی تو اب طلاق سے باز آنے کا اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، بس طلاق واقع ہوگی، اس کو طلاق دینے کا اب طلاق سے باز آنے کا اختیار نہیں ہے۔ آگے دیکھیے مسئلہ نمبر 8، جس عورت کو 1 یا 2 طلاق رجعی ملی ہوں جس میں مرد کو طلاق سے باز آنے کا اختیار ہوتا ہے، ایسی عورت کو مناسب ہے کہ خوب بناؤ سنگھار کر کے رہے تاکہ شوہر کا میلان ہو جائے، اور وہ رجعت کر لے، اور اگر مرد کا ارادہ باز آنے کا نہ ہو تو اس کو مناسب ہے کہ جب گھر میں آئے تو وہ کسی نہ کسی طرح اشارہ کر کے آئے، کھانسی لے کے آئے یا کھنگار کے آئے کہ وہ اپنا بدن اگر کچھ کھلا ہو تو اس کو ڈھک لے اور کسی بے موقع جگہ نگاہ نہ پڑے، اور جب عدت پوری ہو جائے تو عورت کہیں اور جا کے رہے۔ مسئلہ نمبر 9، اگر ابھی رجعت نہ کی ہو تو اس عورت کو اپنے ساتھ سفر میں لے جانا جائز نہیں ہے، اور اس عورت کو اس کے ساتھ جانا بھی درست نہیں ہے اگر وہ کہے بھی تو۔ مسئلہ نمبر 10، یا یہ خود کہے تو پھر بھی درست نہیں ہے، نہ جائے۔ مسئلہ نمبر 10، جس عورت کو 1 یا 2 طلاق بینہ دے دیں جس میں روکے رکھنے کا اختیار ہی نہیں ہوتا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہے تو عدت کے بعد نکاح کرے، عدت کے اندر نکاح درست نہیں ہے، اور خود اسی سے نکاح کرنا منظور ہو تو عدت کے اندر اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ان مسائل کو اچھی طرح سمجھیں، اگر کسی مسئلے میں بہت زیادہ اختصار ہماری طرف سے ہو تو وہ مسئلہ دوبارہ پوچھا جا سکتا ہے اگر وضاحت مطلوب ہو۔ انتہائی اختصار کے یہ مسائل بالخصوص مستورات کے متعلق ہیں، اور عمومی طور پر مرد حضرات کو بھی ان کا علم ہونا ضروری ہے، اس لیے اختصار کو اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی جناب سے اپنے علم سے علم دے، اپنے علم سے علم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔